آداب صاحب. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس کے اندر کام نہیں ہو رہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. گاؤں کے اندر مدرسے کھل گئے, 3 ہیں یا 4 ہیں, کوئی مدرسہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ہر ایک ادارہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. کوئی چھوٹے لیول پر کام کر رہا ہے, کوئی بڑے لیول پر کام کر رہا ہے. لیکن وہ اگر کام کر رہا ہے, اگر اس مدرسے کے اندر 10 بچے پڑھ رہے ہیں, اس مدرسے کے اندر 20 بچے پڑھ رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیجئے یہ بچے خالص پڑھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ ان مدارس میں پڑھنے والے, پڑھانے والے, اور پڑھنے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. آج ارتداد کا زمانہ ہے. ہماری نئی نسلیں, ہمارے نوجوان ان مدارس اسلامیہ سے دور ہونے کی وجہ سے, دینی تعلیمات سے ہٹ جانے کی وجہ سے, اللہ کے قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے, خدا کی قسم آپ دیہات کے اندر رہتے ہیں, آپ باہر نکلیے گا, دوسرے اسٹیٹس کے اندر جائیے گا, اسکولوں اور کالجوں کے اندر جائیے گا, نوجوانوں کے ایمان محفوظ نہیں ہے. دن بدن لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے دلوں کے اندر, سینوں کے اندر ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی ہے. ہماری نوجوان بچیاں, ہماری مائیں اور بہنیں آج مدارس سے ان کا بھی تعلق ختم کر دیا گیا, دینی تعلیمات سے ان کا تعلق کاٹ دیا گیا ہے. ان کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم, مغربی تہذیب و تمدن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. نتائج ہوتے یہ ہیں کہ بچیوں کو, نوجوان بچیوں کو موبائل سونپ دیا گیا, اور نوجوان بچیوں کو موبائل دے دے کر کے اسکولوں, یونیورسٹیوں اور ہاسٹلوں کے اندر داخلہ دلوایا گیا. وہاں پر نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ اختلاطی تعلیم اختیار کرتی ہیں, غیر مسلم ساتھ پڑھ رہے ہیں, نوجوان ساتھ پڑھ رہے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ بالآخر ہوتا یہی ہے کہ نوجوان بچیاں ان ظالم نوجوانوں کے چکر میں, ان کفار کے چکر میں آ جاتی ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اور نوجوانوں, اور نونا بڑی کے چودھریوں, تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری بچیاں تو قابل بن نہیں ہیں, ہماری بچیاں ماسٹر اور ڈاکٹر بن نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم ہماری یہ بچیاں اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں, اور یہی بچیاں جن کے اوپر تمہیں بڑا اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ عورت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بیچاری ناقص العقل ہوتی ہے, جلدی تو سامنے والے کی باتوں میں آ جاتی ہے, بہکاوے میں آ جاتی ہے. بالآخر ہوتا یہ ہے وہ ظالم ان کے اوپر جال چلاتے ہیں, ان بچیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں, اور وہی بچیاں جنہیں ہم اپنی عزت کا تاج سمجھ رہے تھے, وہی بچیاں ہماری خاندان اور ہماری ناک کٹوانے کا سبب بن جاتی ہیں. بالآخر میں برائی بچیوں کی نہیں کر رہا ہوں, میں ان ماں باپ کو, ان چودھریوں کو, ان ذمہ داروں کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے ان بچیوں کا تعلق جو مدارس سے ختم کر دیا ہے, تم نے ان بچوں کا تعلق جو مدارس سے ختم کر دیا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نہ دینی ماحول ہے, نہ دینی معاشرہ ہے, اور ہمارے بچوں کے پاس کسی بھی طرح کوئی تعلیم نہیں ہے. شکایت ہوتی یہ ہے بچے بات نہیں مانتے, بچے سنتے نہیں ہیں, فرما برداری کرتے نہیں ہیں. اور لوگوں, یونیورسٹیوں کے اندر, کالجز کے اندر ان بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی ماں باپ کا احترام کرو. ان بچوں کو ماں باپ کے حقوق نہیں سکھائے جاتے, دنیاوی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اے لوگوں, اگر تم اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو, تم اپنی بچیوں کو دیندار بنانا چاہتے ہو, تو یقیناً آؤ, لوٹ کر کے آؤ اسی تاریخ کی طرف جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے مدرسے سے شروع کی تھی, اور صفہ کا مدرسہ قائم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا, دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ اگر کامیابی کا راز مضمر ہے تو یقیناً مدارس اسلامیہ کے اندر ہے, قرآن و حدیث کے اندر ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن کریم تمام قوموں کے واسطے, تمام لوگوں کے واسطے ہدایت ہے. اے لوگوں, پریشان حالوں, ایسے اس طرح دوسری طرف بھٹکنے والوں, آ جاؤ, قرآن کریم کے دامن کو پکڑ لو.
یقیناً کامیابی اسی چیز میں ہے. آ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیجئے, آپ کی سنتوں کو پکڑ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مدارس اسلامیہ سے جڑنے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے, اور جو غلط باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خدا کے واسطے آج اسی اجلاس میں اس مدرسے کے اندر اس کو دفن کر کے چلے جائیں کہ ہم تن من دھن سے ہر طریقے سے کھلے دل سے اپنے ادارے کا تعاون بھی کریں گے, مدد بھی کریں گے, اور مدارس اسلامیہ کے اندر اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو داخلہ دلائیں گے انشاءاللہ.